بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سحری کے حوالے سے بات کریں گے اور افطاری میں بھی ہمیں کون کون سی متوازن غذائیں استعمال کریں جس سے ہمارا یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ روحانی طور پہ بھی ہیلدی گزرے اور جسمانی طور پہ بھی ہیلدی گزرے۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا وزن رمضان جیسے ہی شروع ہوئے ہیں تو اپنا وزن ضرور چیک کر لیں اور اپنی ویسٹ بھی چیک کر لیں۔ ویسٹ چیک کرنا آسان ہے، آپ کے گھر میں جو میجرنگ ٹیپ ہو اس سے آپ پیمائش کر کے اپنی ویسٹ دیکھ لیں اور اپنا وزن دیکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزن آپ کا کم از کم اس مہینے میں 2 سے 3 کلو تو کم ہونا چاہیے، اور اس کے بہت اچھے ایفیکٹس پڑیں گے۔ وہ حضرات جو بلڈ پریشر کی دوائیں لیتے ہیں یا ڈائبٹک ہیں، ان کی شوگر کنٹرول میں بھی ایک اچھا رول پلے کرے گا اگر آپ کم سے کم 2 سے 3 کلو بھی وزن کم کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وزن لوگوں کا بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کمپلین زیادہ ہوتی ہے مریضوں میں وہ یہ کہ سینے میں جلن، تیزابیت، اور یہ بہت زیادہ کمپلین کے ساتھ مریض آتے ہیں۔ تو اس میں ہیلدی سحری کرنی ہے۔ ہیلدی سحری سے یا متوازن سحری سے مراد یہ ہے، میں بہت ایزیلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا اس کو۔ اس میں یہ ہے کہ مناسب مقدار میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہو۔ کاربوہائیڈریٹ آپ کو ملے گا، یہ جو چکی کا آٹا ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں روٹی کی شکل میں، چپاتی کی شکل میں، یہ مناسب مقدار میں ہونا چاہیے۔ پروٹین آپ کی غذا میں سحری میں ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو مل جائے گا گوشت سے، چکن سے، مچھلی سے، انڈے سے، اور اسی طرح فیٹ کی مناسب مقدار جو کہ آپ استعمال کریں گے اپنی اس تمام سحری کے اندر۔ یہ آپ کی سحری ہو گئی۔ اس میں آپ پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ جو حضرات چائے پیتے ہیں وہ چائے بھی پی سکتے ہیں۔ آپ کو پیاس نہ لگے اس کے لیے آپ دہی کا استعمال صبح سحری میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح افطار کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آئلی فوڈ نہ ہو، یعنی ایسی غذائیں آپ کے افطاری میں نہ ہوں جس میں تیل یا ڈیپ فرائیڈ آئٹم ہوتے ہیں جیسے سموسے اور پکوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ایک تو روحانی طور پہ بھی مضبوط ہو جائیں اور جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوں۔ اگر ہم جسمانی طور پہ مضبوط ہوں گے تو ہم تبھی عبادات کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہیلدی اور فٹ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی غذا پہ توجہ دینی ہے، اس معدے کے اندر ہر چیز نہیں ڈالنی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے مارکیٹس کے اندر رنگ برنگے مختلف کمپنیز کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مختلف قسم کے مشروبات آ گئے ہیں۔ افطاری میں آپ کوشش کریں کہ دودھ سے بنا ہوا کوئی بھی شیک آپ استعمال کر سکتے ہیں، فریش فروٹ اس کے اندر ایڈ کر کے وہ جو ہے آپ مشروب میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ سوڈا ڈرنک استعمال کریں یا جو ہے وہ یہ کلرفل جتنے بھی شربت ہیں یہ استعمال کریں۔ آپ کوئی بھی فروٹ اس کے اندر ملک کے اندر ایڈ کر کے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کھجور 1 سے 3 کھجور آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو چنے ہوتے ہیں، کالے چنے اور سفید چھولے جو ہوتے ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں فائبر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو جو احتیاط کرنی ہے وہ سموسے، پکوڑے، یہ چیزیں آپ کو ڈیپ فرائیڈ آئٹم یہ نہیں کھانے ہیں۔ آپ جو ہے اس میں آپ روٹی کھا سکتے ہیں، سالن کھا سکتے ہیں جو آپ نے بنایا ہے، جس میں گوشت بھی شامل ہے، سبزیاں بھی شامل ہیں۔ فائبر کی شکل میں آپ کو ایک تو کھجور سے فائبر بھی مل جائے گا، پوٹاشیم بھی ہوتا ہے اس کے اندر، وہ بھی مل جائے گا، اور کوئی بھی پھل آپ جو ہے وہ اس کو کٹ کر کے ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں جس سے آپ کو فائبر مل جائے گا۔ ملک کی کمی آپ کی جو ہے جس میں کیلشیم ہے وہ آپ کی کمی پوری ہو جائے گی دودھ کے ذریعے۔ تو متوازن اگر آپ اس کو رکھیں گے اپنی سحری کو اور افطاری کو تو آپ کا اچھا رمضان گزرے گا، اور یہ جو سینے کی جلن، تیزابیت کے مریض آتے ہیں، ان کمپلین کو جو بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی آپ کی جو کمپلینس ہیں یہ کم ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کا یہ رمضان خیر و برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزارے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to our channel for more health videos.